زمیندار کا بیٹا اور ایک لڑکی کی کہانی کی مکمل تفصیل جانیں اسی ویڈیو میں۔ ایک زمیندار تھا جو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے کو ہر وقت شادی کا بھوت سوار تھا۔ دن ہو یا رات ہو، ہر وقت وہ اپنے باپ کو کہتا کہ ابا جی میری شادی کروا دیں۔ یہ کہہ کر اپنے باپ کا سر کھا گیا۔ آخر اس کا باپ پریشان ہو کر اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ میں تمہاری شادی کیوں کرواؤں؟ ساری زندگی تم نے میری ایک بات بھی نہ مانی اور تم کماتے ہی کیا ہو کہ میں تمہاری شادی کروں اور شادی کے بعد تم اپنا گھر بار چلا سکو۔ تو وہ بیٹا کہنے لگ گیا کہ میں اس گاؤں کے زمیندار کا بیٹا ہوں، وہ زمیندار جسے اس گاؤں کا سردار بھی سلام کرتا ہے، اگر اسے بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی آپ کے پاس آتا ہے۔ پھر اس کے باپ نے کہا کہ یہ میری پہچان ہے، تم بتاؤ تم نے اپنی کیا پہچان بنائی ہے؟ سب لوگ تمہیں میرے بیٹے کے نام سے جانتے ہیں، تم نے اپنا کیا کیا؟ سب تمہیں زمیندار کا بیٹا پکارتے ہیں۔ وہ چپ کر گیا اور اپنے باپ کو دیکھ کر گھر سے چلا گیا۔ دریا کنارے بیٹھ کر وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس کی شادی تو ہونے سے رہی، اس نے یہ امید ہی چھوڑ دی۔ پھر وہیں بیٹھے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ چلو اسے ایک بار آزما کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ میرا باپ راضی ہو جائے۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچا اور باپ سے کہا کہ میں آپ سے دو ٹک بات کرنے آیا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا بتاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ آپ نے میری شادی کرانی ہے کہ نہیں؟ باپ نے جواب دیا کہ نہیں، قطع بھی نہیں۔ تبھی اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنی جان لے لوں گا، ابھی میں گاؤں کے پاس جو ندی ہے اس میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے جا رہا ہوں، تب آپ خوش رہنا اس گاؤں میں۔ اس کا باپ ڈر گیا اپنے بیٹے کی دھمکی سے، کیونکہ اس کا بیٹا تھوڑا سنکی تھا۔ اس کے باپ نے حامی بھر دی کہ میں تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے تھوڑا وقت دے دو کہ میں تمہاری ایک اچھی سی دلہن لاؤں۔ وہ بیٹا اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 4 سے 5 دن لگاتار انہوں نے گاؤں میں لڑکیاں ڈھونڈی کہ کون سی شریف اور عزت دار گھر کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے لے آؤں۔ تبھی زمیندار کے دماغ میں خیال آیا کہ اس کے دوست کی ایک بیٹی ہے جس کی وہ شادی اپنے بیٹے سے کروا سکتا ہے۔ تو انہوں نے وہیں جا کر اپنے بیٹے کے لیے بات کی تو وہ سارے خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ زمیندار اپنے بیٹے کے پاس پہنچا اور اسے ساری حقیقت سے روبرو کروایا کہ میں تمہارا رشتہ ایک گھر میں دیکھ آیا ہوں اور بہت جلد تمہاری اس کے ساتھ شادی کرا دوں گا۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور اپنے باپ سے فریاد کرنے لگ گیا کہ ابا جی میں اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب اس کے باپ نے کہا کہ تھوڑا صبر کرو، یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر کچھ دن کے بعد زمیندار نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے انہوں نے کھانا کھا لیا، گپ شپ کر رہے تھے کہ اسی وقت زمیندار کا بیٹا گھر کے اندر آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تبھی زمیندار نے کہا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے میں
تمہاری شادی کرانے والا ہوں اور یہ اس لڑکی کا خاندان ہے۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے زمیندار کا بیٹا محبت کے جھانسے میں پھنسا کر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس کی زندگی کو برباد کر کے۔ قسمت کا کھیل کچھ نرالا ہوا۔ تبھی اس بیٹے نے اپنے باپ سے تنہائی میں گفتگو کی کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے باپ نے کہا، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ پہلے تو تم بہت ضد کر رہے تھے، اب منع کیوں کر رہے ہو؟ اس کا بیٹا شرم کے مارے چپ کر کے ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ بس اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ تو ان دونوں باپ بیٹے کے تعلقات پھر سے خراب ہو گئے اور اس کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا دفع ہو جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تجھ بغیرت کی وجہ سے میں اپنے بچپن کے یار کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ایسے وہ باپ بیٹا آپس میں لڑ پڑے۔ ایک رات اس کا بیٹا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کے سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، میرا باپ تو اب کبھی بھی میری شادی نہیں کرائے گا۔ تبھی اس نے اپنے گھر کے نیچے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کو پانے کی چاہت ہوئی۔ اس نے جا کر اس لڑکی سے ملاقات کی، اسے اپنے دل کا حال بتایا کہ تبھی اس لڑکی نے اسے بے عزت کر کے وہاں سے چلتا کیا۔ وہ بہت دل بردار ہو گیا تھا، کیونکہ زمیندار کے لڑکے کو پورے گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ یہ کتنا نکما اور ناکارہ ہے۔ لڑکی کے منع کرنے پر اس کے بیٹے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کر اس لڑکی کا گھر جلا دیا۔ اس لڑکی کا سارا گھر خاک ہو گیا۔ وہ لڑکی جیسے تیسے سردار کے پاس پہنچی، گاؤں کے زمیندار کے بیٹے کی شکایت لے کر سارا معاملہ سردار کو بتایا کہ تبھی سردار نے زمیندار کے بیٹے کو بلوایا اور اسے بلوا کر سارا معاملہ اس سے جاننا چاہا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے شادی کے لیے انکار کیا تو میں نے اس کے گھر کو جلا دیا۔ تو سردار نے گاؤں کے تمام لوگوں کے سامنے زمیندار کے بیٹے کو پاگل قرار دیا کہ اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے زمیندار کے بیٹے کو سردار نے گاؤں کے زندان میں ڈال دیا۔ تب وہ اپنی غلطی پر پچھتاتے زندگی گزارنے لگ گیا، زندان کے اندر۔